کو معلوم ہے کہ رات 10 بجے ممتاز حریت رہنما مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے خلاف آواز بلند کرنے والا 93 سال کی عمر پانے والے عظیم حریت پسند جناب سید علی گیلانی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں ہم نے یہاں 5 بجے غائبانہ نماز جنازہ رکھا تھا، جس میں ہم نے تمام لوگوں کو اس میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ سید علی گیلانی کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کی ساری زندگی تحریک آزادی کشمیر کی آزادی کے لیے گزری۔ اس میں 12 سال سے زائد عرصہ ان کو ان کے گھر میں نظر بند بھی رکھا گیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی بات پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ان کا پاکستان سے ساتھ بھی بڑا عقیدہ تھا، ان کا ایک نعرہ بھی بڑا مقبول ہوا تھا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ لیکن افسوس کہ جس پاکستان کے لیے انہوں نے جدوجہد کی مشکل وقت میں، وہ پاکستان بھی ہمارا ساتھ چھوڑ گیا۔ لیکن جو جدوجہد سید علی گیلانی صاحب کی تحریک آزادی کشمیر کے لیے تھی، وہ کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ انشاءاللہ ان کی وہ جدوجہد ضرور ایک دن رنگ لائے گی اور یہ کشمیری آزاد ہوں گے اور اپنے مستقبل کا فیصلہ یہ خود کریں گے۔ ہم آج اس سٹیج کی وساقت سے سید علی گیلانی کی اس جدوجہد کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ساری زندگی تحریک آزادی میں کشمیر گزار دی۔ میں اپنے نوجوانوں سے جو یہاں موجود ہیں، میں ان سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ بھی تحریک آزادی کشمیر کے اس عظیم ہیرو کو یاد رکھیں گے اور کوشش کریں گے ان کے نقش قدم پر چلنے کی۔ میں سب سے پہلے تلاوت کے لیے جناب زاہد عباس صاحب سے گزارش کروں گا، قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمیں نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم۔ وأخرى تحبونها نصر من الله
قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. سید علی گیلانی صاحب کی آج پورے آزاد کشمیر دنیا بھر میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے. ہم نے بھی یہاں پہ 5 بجے رکھا ہے پروگرام. بھارت اتنا خوفزدہ ہو گیا ہے کہ سید علی گیلانی کی وفات کے بعد بھی ان کے گھر کو محاصرہ کر کے جست خاکی کو اپنے ہی تحویل میں لے کر رات کی تاریکی میں تدفین کر دی گئی. اس کو اتنا ڈر ہے کہ اگر سید علی گیلانی کی میت کو باہر جن کی وصیت تھی کہ ان کو شہدائے سری نگر کے قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے، لیکن بھارت خوفزدہ ہے. لیکن یاد رکھے کہ بھارت تمہارے اس طرح کے اونچے کنڈے کشمیری کے ان کے جذبہ آزادی کو دبا نہیں کر سکتے. اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جناب معروف شاہد صاحب سے کہ وہ آئیں اور سید علی گیلانی صاحب کہ وہ اپنے عظیم قائد کو خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کریں. جناب معروف شاہد. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم حریت کشمیر سید علی گیلانی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جہاں جمع ہوئے ہیں اور نماز جنازہ 5 بجے انشاءاللہ ادا ہوگا. سید علی گیلانی تحریک آزادی کشمیر کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی، اپنا مال، اپنی جان اور اپنی فیملی کو وقف کیا. آج یہی وجہ ہے کہ آج پوری امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان میں ان کے لیے 3 دن کا سوگ منایا جا رہا ہے کا اعلان کیا گیا ہے اور آج سرکاری تعطیل کا اعلان بھی کیا گیا. میرے بھائیوں، ہم کشمیری ہیں، ہمیں اپنی تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں بھی سید علی گیلانی کی پیروی کرنی ہوگی تاکہ کل آنے والی نسلوں کو ہم بھی ایک آزاد ریاست دے سکیں. میرے بھائیوں، ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا ہوگا کہ جس بیس کیمپ کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس بیس کیمپ کا قیام کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں وہ آلات، وہاں وہ تیاری کی جائے گی جس کی بنیاد پر ہم مقبوضہ کشمیر میں انڈین آرمی کو وہاں سے بھگا کر وہاں آزادی حاصل کریں گے. پر نصیبی اور کشمیریوں کی آزمائش شاید اس سے بھی لمبی ہے، وہ ہم نہ کر سکے، لیکن یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، یہ اس کا حکم ہے کہ شہداء کا جو خون ہے وہ راگاں نہیں جاتا. ہمیں اس قرآن کی آیات کے ترجمے کو اپنا مقصد بناتے ہوئے اپنی طاقتوں کو جاری رکھنا چاہیے. آئیے ہی دیکھیے، جب افغانستان میں امریکی قبضہ ہوتا ہے تو ہم جیسے جو محدود ذہن کے مالک ہیں، ایمان کے کمزور رکھنے والے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ آج عالم اسلام کیا ایک ملک جو غیر ملکیوں کے قبضے میں چلا گیا واپس نہیں ہوگا. لیکن وہاں کے مجاہدوں نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تفسیر کو عملی جامع بناتے ہوئے اس سپر طاقت کو وہاں سے نکالا. اسی طرح آج ہم یہ یقین کرنا چاہیے، ہم اپنے عہد کو تصدیق کرنی چاہیے کہ اگر ہم سچے دل سے تحریک آزادی کشمیر کے لیے اپنی جان و مال وقف کریں گے، اللہ کے جھنڈے کو بلند کریں گے، تو وہ وقت دور نہیں جب کشمیر بھی آزاد ہوگا، وہاں بھی عالم کفر کو شکست ہوگی. لیکن اس کی بنیادی شرط ہے کہ ہمیں اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا. میں آپ کی وساطت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حریت رہنما سید علی گیلانی جن کا وہ نعرہ مجھے بہت ہی دل کو لگا، شاید ہر امت مسلمہ کے فرد کے اوپر دل کو چھو رہا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور ان کے ارد گرد شاید سینکڑوں کے حساب سے انڈین آرمی کھڑی ہے، وہ مرد مجاہد وہاں یہ نعرہ لگوا رہا ہے. ذرا ہم سوچئے، کیا ہم جس آزاد کشمیر کو آزاد کہتے ہیں، کیا ہم کوئی ایسا نعرہ لگا سکتے ہیں؟ تو میں آپ کی وساطت سے ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ سید علی گیلانی صاحب کی طاقت ہو، ان کی مشقت شفقت جو انہوں نے
تحریک آزادی کشمیر کے لیے برداشت کی، اس کے بعد ان کا وہاں کا جہان بھی آسان کیجئے، ان کے درجات کو بلند کیجئے، اور مقبوضہ کشمیر کے شہداء کے خون کے بدلے ان کو آزادی نصیب فرمائیے، اور اس آزادی تحریک میں ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے سامنے بھی سرخرو ہو سکیں اور اللہ کے ہاں بھی کل یہ منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں کہ اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا تھا اس کو ہم نے تحریک آزادی کے لیے وقف کیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ہم پر اپنا فضل و کرم کرے اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب کرے۔ اللہ حافظ۔ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سید علی گیلانی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آج سید علی گیلانی کا وہ پیغام میں آپ نے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جب سامراجی طاقتوں نے سید علی گیلانی کو پابند ثلاثہ کیا تو ان سامراجی طاقتوں نے سید علی گیلانی سے یہ کہا کہ اپنا موقف چھوڑ دو، آزادی کی بات چھوڑ دو، ہم تجھے وہ تمام سہولیات دیں گے جس کی تم تمنا رکھتے ہو۔ لیکن سید علی گیلانی نے ان سامراجی طاقتوں سے یہ کہا کہ نہیں، کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہمارا ہے۔ سید علی گیلانی نے اس وقت پابند ثلاثہ میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ بھلا اس کو کون ڈرائے گا جو قوم کبھی ڈرتی نہیں، جس قوم کی غیرت زندہ ہو وہ قوم کبھی مرتی نہیں، تاریخی کتنی گہری ہو ایک دیے سے آخر مرتی ہے، ہم اپنے لہو کے ایندھن سے وہ دیپ جلانے والے ہیں، تاریخ ہماری شاہد ہے، ہم سر کٹوانے والے ہیں، ہم سر کٹوانے والے ہیں۔ وسلام۔ اس کے بعد جناب میں واجد چودھری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب واجد چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن ریاست جموں کشمیر کی تاریخ میں یقیناً انتہائی غمزدہ اور افسردہ دن ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کے سرخیل جناب سید علی گیلانی صاحب، جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر رکھی تھی، میں کھرٹا پریس کلب کے تمام اراکین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مختصر سی کال پر، مختصر سے وقت پر ان کی غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام کیا اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس چھوٹے سے ریفرنس کا بھی انعقاد کیا۔ سید علی گیلانی صاحب ان میں اور ہم میں ایک قدر یہ بھی مشترک تھی کہ جب وہ ہندوستانی مقبوضہ کشمیر سے پاکستان تشریف لائے، یہاں پر انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی اور وہ ایک رپورٹر بھی رہے۔ ریاستی اسمبلی میں وہ 3 بار ممبر اسمبلی بھی رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اس پلیٹ فارم سے تحریک آزادی کشمیر کے لیے اس طرح سے جاندار آواز بلند نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اس سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ کر تحریک آزادی کشمیر کی جو جلا تھی، جو روح تھی، اس کو جلا بخشی۔ میں آج اس پلیٹ فارم کی وساطت سے ان کی تمام تحریکی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آج ان کا جو جسد خاکی زبردستی ہندوستانی فورسز نے اپنے قبضے میں لے کر یہ بھی خبریں ہیں کہ ان کی نماز جنازہ بھی ادا نہیں کرنے دی گئی اور ان کی زبردستی تدفین کروا دی گئی۔ ہم اس عمل کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں ہندوستانی فورسز سے کہ وہ ریاست جموں کشمیر سے فی الفور اپنی افواج کا انخلا کرے اور ریاست جموں کشمیر کے عوام کو جو ان کا رائٹ ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، حق خود ارادیت، وہ دے۔ میں اسی پر سید علی گیلانی صاحب کی تمام تحریکی خدمات کو زندگی بھر کی انہوں نے جو تحریک آزادی کشمیر کے لیے خدمات پیش کی، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ بس ایک منٹ کے لیے جناب اپنی حاضری لگوائے۔ اب میں فیاض بٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے 1 منٹ میں خراج عقیدت پیش کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہایت مشکور ہوں اپنے پریس کلب کے دوستوں کا جنہوں نے سید علی گیلانی صاحب کا
خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام کیا ہے۔ میں تمام شرکاء جنازہ کا بھی شکر گزار ہوں کو جو اس دور دراز جگہ میں یہاں آئے۔ یہ کیوں نہ آتے؟ سید علی شاہ گیلانی نے پاکستان کے لیے کیا کہا تھا، کشمیر کے لیے کیا کہا تھا؟ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ انہیں کہا تھا کہ مکہ معظمہ کے بعد اگر کوئی محترم مٹی ہے تو وہ پاکستان کی ہے۔ میں ہندوستانی فوجوں سے بار بار یہ کہتا رہا کہ مجھے اپنے ملک میں جانے دیا جائے۔ میں اس پاک سرزمین کو چومنا چاہتا ہوں جس کی 24 کروڑ عوام ہر وقت آزادی کے لیے دعائیں کرتی ہے اور میرے لیے استقام کا باعث بنتی ہے۔ میں سید علی شاہ گیلانی کی پوری زندگی کو تاریخ آزادی کشمیر کے لیے جو انہوں نے وقف کی تھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ وہ ایک روشنی کا مینار تھے، دنیا بھر کی اسلامی تاریخیں اس روشنی کے مینار سے سبق حاصل کر رہی تھی۔ آج وہ روشنی کا مینار گل ہو گیا ہے، لیکن ہندوستانی کتوں تم یہ یاد رکھنا کہ سید علی گیلانی دنیا سے تو چلا گیا ہے، لیکن اس کی وہ مجاہد اولاد کشمیر میں زندہ ہے۔ جب تک کشمیر میں ایک بھی کشمیری زندہ ہے تمہیں اپنے ناپاک عزائم ہے جو ان کو کبھی تم پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکو گے۔ انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا، کشمیر آزاد ہوگا، اس سید علی گیلانی کی روح خوش ہوگی۔ میں ان بھارتی کتوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح تم نے رات کی تاریکی میں سید علی شاہ گیلانی کو تدفین کی ہے، ان کے ورثاء کو تم نے نظر بند کیا ہے، فی الفور ان کی قبر سے محاصرہ اٹھایا جائے اور ان کو اپنی مرضی سے شہداء قبرستان میں تدفین ان کی کرائی جائے۔ یہ دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے، جب کوئی آدمی فوت بھی ہو جائے تب بھی تم اپنے بغیر قانون نافذ کرتے ہو۔ میں تمام لوگوں کا دل کی اتھاہ گریوں سے مشکور ہوں جو یہاں تشریف فرما ہے۔ والسلام۔ اس کے بعد میں فاروق ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ 1 منٹ کے لیے وہ بھی اپنی حاضری لگوائیں اور سید علی گیلانی صاحب کو خراج عقیدت پیش کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص پورا ملک ویران کر گیا۔ آج کا دن کشمیری قوم کے لیے بڑا سوگوار ہے۔ آج ایک محسن، ایک بے باک، نڈر، دلیر اور بہادر شخص اس دنیا سے چلا گیا۔ انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار پوری کشمیری قوم کے ساتھ کرتا ہوں۔ بلا شبہ آپ کی خدمات کو بڑے عرصے تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی انڈین فورسز کے ساتھ جس جدوجہد اور پادری کے ساتھ گزاری، یقیناً اس کی مثال نہیں ملتی۔ انڈین فورسز اس قدر خوفزدہ ہیں کہ ایک شخص کو مرنے کے بعد بھی اس دہشت اور ان کی جو بزدلانہ کاروائیاں ہیں ان کو نہیں چھوڑا۔ ان کو تدفین کے لیے کشمیری قوم کے حوالے کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنی رسومات کے مطابق کشمیری قوم ان کی تدفین کر سکتی، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ یہ برداشت نہ کر سکے۔ تو میں کوئٹہ پریس کلب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ اس کے بعد میں سابقہ جنرل سیکرٹری جنرل تاجراں عبدالرحیم بٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ عبدالرحیم بٹ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایتی قابل صد احترام دوستو، بھائیوں، بزرگوں، یقیناً آج فضا سوگوار ہے، لیکن سید علی گیلانی جو مشعل راہ چھوڑ کر گئے وہ ہم نوجوانوں کے لیے اور پورے کشمیر کی تحریک آزادی کے لیے مشعل راہ ہے۔
میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں سید علی گیلانی کی اس جدوجہد کو جو انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے جلائی، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، لواحقین کو اللہ تعالی صبر عطا فرمائے، اور میں اس پلیٹ فارم سے اس بات کی بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ جو انڈین فورسز نے ان کی لاش کے ساتھ اور ان کی تدفین کے حوالے سے ایک کرفیو کا سما بنایا، میں عالمی دنیا کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سے قانون ہیں، یہ کس طرح کے قوانین ہیں کہ جہاں موت پہ بھی پیرے ہیں، تدفین پہ بھی پیرے ہیں۔ تو میں اس مختصر کال پہ جو یہاں پر دوست احباب آئے ہیں، میں آپ کا دلی طور پر مشکور ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی 5 بجے کا ٹائم ہے، 2-4 منٹ اوپر ہو سکتے ہیں، 2 مقرر ہے کہ میں کوئی بندہ بات کرنا چاہے اپنی مرضی سے آؤ آج وہ افضل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ ہم ایمانی جذبہ اور ملی جذبہ کے تحت یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ خالصتاً رب کی رضا اور رب کی عطا سے یہ ممکن ہے۔ آج کے اس دور میں اسی چیز کی ضرورت ہے کہ تمام نجی معاملات کو چھوڑ کر تمام مسلم امہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے، اور اسی پلیٹ فارم کی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر سید علی شاہ گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تمام زندگی صرف اور صرف ایک ہی نعرہ رکھا، اور ایک ہی نعرہ لے کر وہ کشمیر کی آزادی کے لیے اور کشمیر کے جہاد کے لیے انہوں نے زندگی کے ہر سانس میں یہی آواز بلند کی کہ ہم پاکستان کے لیے ہیں اور پاکستان ہمارے لیے ہے، اور پاکستان کے نظریہ کو انہوں نے پوری عالمی دنیا کے سامنے ایک تو پاکستان کے بنانے کا مقصد واضح کیا کہ پاکستان خالصتاً رب کی رضا کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اسلام کا قلعہ ہے، اور پھر ہمارا کشمیر کا اور کشمیریوں کا تعلق جو ہے وہ اس پاکستان کے ساتھ کیا ہے، اس کو انہوں نے سمجھانے کے لیے جو خوبصورت آواز اور اتنے مشکل حالات میں آج ہم ان کے اگر کلپس دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی آواز 92 سال والی نہیں، یہ تو 16-18 سال والی ہے۔ اتنا عظیم الشان لیڈر جس کے لیے دنیا ترستی ہے ایسے لیڈروں کے لیے، اور ہم ایسے لیڈروں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور تمام مسلم امہ کے لیے ان کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے انشاءاللہ عزیز کوشش کریں گے۔ خالق کائنات کے حضور دعا ہے کہ رب تعالی مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع فرمائے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے احیاء کے لیے محنت و کوشش کریں، اور تمام مسلمان جہاں کہیں بھی کسی بھی مشکل میں مبتلا ہوں، وہ چاہے کشمیر کا مسلم ہو، چاہے فلسطین کا مسلم ہو، چاہے عراق کا مسلم ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی علاقے اور کسی بھی منطقہ اور کسی شہر کا مسلم ہو، اس سب کے لیے اگر وہ مشکل میں مبتلا ہے تو ہماری روح تڑپ جانی چاہیے، اور یہی پیغام ہے سید علی شاہ گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ اور ہم سب دعا گو ہیں، اور ہم سب اس غم میں غمگین ہیں، ہمارا ایک عظیم لیڈر اس دنیا سے جا رہا ہے، اور یہ پیغام ہے تمام علماء کے لیے بھی کہ خدا نہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں، اور تمام مکاتب فکر کے ہر شخص کے لیے، ہر شعبہ زندگی میں کام کرنے والے ہر شخص کے لیے کہ وہ جس قسم کی بھی سوچ رکھتا ہے اس سوچ کو ذرا اپنے پہرائے میں رکھے اور اتحاد امت کے ساتھ ہمیں سامنے آنا چاہیے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ وحید اکرام بٹی صاحب 1 منٹ کے لیے۔
وقت کی کمی ہے تو آپ نے خراج عقیدت ہی پیش کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی پر نور بڑا پرسوز منظر ہے. آپ نے ایک عظیم لیڈر، آپ نے ایک قائد جو صدیوں بعد اس دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ایک جدوجہد، ایک ہسٹری، ایک پیغام، ایک سنبل، ایک پہاڑ، ڈٹ جانے والا پہاڑ، آج اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میرے اس وادی بنا کے وہ نوجوان، اس گھر کے وہ پشتیبان جن کے چھوٹے چھوٹے بچے لختے جگر مقبوضہ کشمیر کے اندر جا کے جنہوں نے اپنا خون پیش کیا، اس خون کے اندر اپنا رنگ پیش کیا، اپنے خون کا اس آزادی کی تحریک میں پیش کیا. 72 کے قریب اس وادی بنا کے نوجوان بیٹے شہید ہیں. آج ان کے پشتیبان، ان کے بزرگ جا کھڑے ہیں اپنے اس بزرگ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. جہاں انہوں نے بھارتی فوج نے ان کا جنازہ صرف چند 3-4 بندوں نے پڑھا ہے. ان کے بیٹے کا انٹرویو آیا کہ میں اپنے والد کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، وہ گھر سے لے گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کدھر لے گئے ہیں. تو آج ان کی بھارتی فوج کی اس ناپاک حرکت کی وجہ سے آج پورے عالم اسلام کے اندر، پوری دنیا کے اندر، پورے پاکستان کے اندر آج ہر فقہ کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ آج نماز جنازہ میں، یہ بہت بڑی دعا ہے، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ ایک اپنے بزرگ کو ان دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنا. آج سے ایک نیا پیغام شروع ہوتا ہے، وہ آزادی کا پیغام شروع ہوتا ہے. آج سے ان کے جتنے اقتباس ہیں، جتنی گفتگو ہیں، جتنے پیغام ہیں، وہ ہمارے لیے سنبل ہے، ہر کشمیری قوم کے لیے سنبل ہے. اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ایسا بندہ، ایسا لیڈر مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہوا ہے، وہ آزاد کشمیر میں پیدا نہیں ہوا. اگر وہ آزاد کشمیر میں پیدا ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں پوچھتا ہوں آزاد کشمیر، یہ ہماری اسمبلی، یہ بیس کیمپ کیوں بنا تھا؟ وہ اس لیے بنا تھا کہ یہاں آزادی کی تحریک چلے گی. تو آج بہت بڑا پیغام ہے کہ آج وادی بنا کی 2.5 لاکھ کی آبادی ہے. اتنا بڑا وہ کشمیری لیڈر، اتنا بڑا مفکر، دانشور، اہل علم مفکر آج اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے. اس کے لیے یہ ایمان فروز جو لوگ کھڑے ہیں، پاکیزہ لوگ کھڑے ہیں، اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. ہر ٹیم میں، ہر علاقے میں اتنے لوگ ہوتے ہیں جو یہ لے کے چلتے ہیں، اس کے پیچھے کارواں چلتا ہے. میں سب کو تحسین پیش کرتا ہوں اور اس بزرگ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے وہ ہمیں منزل دکھائی ہے، وہ کٹر راستہ دکھایا ہے، وہ کٹر راستہ دکھایا، وہ جدوجہد وہ سنبل بن گیا ہے. اس کے جہاں پہ ہم نے چلنا ہے، وہیں ہماری کامیابی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین. معذرت تمام دوستوں سے تحصیل کھرٹا انعام الحق چودھری صاحب. نحمد صلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، آج تو وہ الفاظ نہیں ہیں جیسے تقریر کی جاتی ہے. میں 29 ستمبر 1929 کو پیدا ہونے والے حریت قائد جو مقبوضہ کشمیر کے اندر پیدا ہوئے، 1953 کو ہماری جماعت اسلامی کے سربراہ بنے، جماعت اسلامی کے رکن بنے. 1962 کو پہلی بار بھارت کی افواج نے انہیں گرفتار کیا اور 13 ماہ گرفتار رہے. ان کی جدوجہد آج ان کی زندگی کی 93 سالہ زندگی تھی. ہر تیسرا روز بھارتی جیلوں میں گزرا. بھارت کے سامنے 10 لاکھ افواج کے سامنے یہ پیغام دیتے رہے کہ تم اگر ایک طرف میری سڑکوں پہ سونا اور تارکول کی جگہ سونا بچھا دو، اگر دوسری طرف دولت کے انبار لگا دو، اقتدار کے ایوانوں میں پہنچا دو، آزادی کے سوا کوئی آپشن قبول کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. پاکستان کے لیے وہ یہ پیغام دے رہے تھے کہ ہم اسلام کی روح سے، اسلام کی محبت سے، اسلام کی الفت سے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. آج ان کی جدوجہد ہمارے لیے مشعل راہ ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے.
جو تحریک آزادی کشمیر کے لیے انہوں نے مجاہدین کی پشتیبانی کی، مجاہدین کی نگہبانی کی، آج وہ ہمارے لیے مشعل رہا ہے۔ انشاءاللہ کشمیر کی آزادی تک، کشمیر کا آزادی کا صورت طلوع ہونے تک ہم جدوجہد جاری رکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے وزارت خارجہ کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا، پوری امت مسلمہ کو بیدار کرنا چاہیے تھا کہ بھارتی افواج نے ہمارے حریت قائد سید علی گیلانی کے نماز جنازہ پر پابندی لگا دی ہے۔ ایسے میں پوری دنیا کو جوڑنا چاہیے تھا۔ میں آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے بر وقت فیصلہ لیتے ہوئے چھٹی کا اعلان کیا، ضلعی سطح پر ان کے غائبانہ نماز جنازہ کا اعلان کیا، انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھیں گے، سید علی گیلانی کا مشن جاری رکھیں گے اور زندگی کے تمام ایام ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزاریں گے۔ جزاک اللہ۔ آخر میں کھرٹا پریس کلب کے صدر اظہر ملک صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ خراج تحسین پیش اور عقیدت پیش کریں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنا پیارا نعرہ ہے آزادی کے متوالوں کا، کتنا پیارا نعرہ ہے آزادی کے متوالوں کا، کشمیر کا ذرہ ذرہ ہے کشمیر کے رہنے والوں کا۔ میں اس موقع پر مقبوضہ کشمیر بلکہ جنوبی ایشیا کا نیلسن منڈیلا، بھارتی افواج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا، جو قومی ہیرو ہوتے ہیں وہ کسی ایک جماعت کے نہیں ہوتے بلکہ وہ قوم کے ہیرو ہوتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو صرف ایک جھلک بتانا چاہتا ہوں، بحیثیت کشمیری ہم کشمیری ہیں، ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے بچوں کے دماغوں کے اندر کشمیریت ہونی چاہیے، کھیل کود نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں آزادی کیسے حاصل ہوتی ہے، آزادی افغانستان کے اندر طالبانوں سے دیکھے جو پلاسٹک کی چپلیں لگا کر بندوقیں کندھوں پہ اٹھا کے انہوں نے وہ سپر پاور کو ناکو چنے چبا دیے اور بھگا دیا۔ آزادی وہ ہوتی ہے۔ ہم بحیثیت کشمیری اگر آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا پڑے گا، ان کے دماغ کو برین واش کرنا پڑے گا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم آزادی چاہتے ہیں۔ شکریہ ادا کرتے ہیں حکومت آزاد کشمیر کا جنہوں نے 3 دن کا سوگ کا اعلان کیا۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی سامراج کے سامنے سیزا پھیلائی ہوئی دیوار وہ سید علی گیلانی تھا جس کا ترانہ مشہور ہوا، سید علی گیلانی کے جوان ہیں ہم، ہندی فوجوں سن لو پاکستان ہے ہم، وہ ترانہ بھی بہت مشہور ہوا۔ سید علی گیلانی ایک تاریخ کا نام ہے، سید علی گیلانی ایک جرأت کا نام ہے، سید علی گیلانی ایک بہادری کا نام ہے جس نے بھارتی سامراج کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اس نے سودا بازی نہیں کی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ ہم کشمیری ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں، ہمارا بنیادی حق کیا ہے، ہم آزادی لے کے رہیں گے۔ وہ مرتے مر گیا لیکن بھارتی سامراج کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، وہ پابند سراسر رہا لیکن اس نے ایک ہی نعرہ لگایا کہ ہم آزادی چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں۔ آزاد کشمیر کے لوگوں، جس طرح طالبان نے آزادی حاصل کی ہے، امریکہ کی سپر پاور سے حاصل انہوں نے کی ہے، ایک بار انہوں نے روس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، آج پوری دنیا میں جو ہے وہ امریکہ آگے چھپائے بھاگ رہا ہے۔ انشاءاللہ کشمیر کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ ہم خون سے لالا زار کر دیں گے۔ اس وقت تک
چین سے کوئی کشمیری نہیں بیٹھ سکتا جب بھارتی جو افواج ہے اس کو پورے مقبوضہ کشمیر سے بھگا کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ وہ وقت دور نہیں جب آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ ہماری ماں بہنوں کی عصمتوں کا تار کرنے والا سن لو، سید علی گیلانی نہیں کیا۔ جس گھر میں جاؤ گے وہاں ایک سید علی گیلانی، یاسین ملک، میر وائل، ہر لیڈر تمہیں نظر آئے گا انشاءاللہ۔ ہم آزادی ضرور حاصل کریں گے۔ میں تمام شرکاء جنازہ کا، غائبانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ جناب تمام دوست۔ اب آپ جو ہے صفوں میں آ جائیں۔ مولانا صاحب آپ نے یہاں پہ نماز جنازہ پڑھانا ہے۔ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر له وارحمه وادخله الجنة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ پاک ہماری اس نماز جنازہ کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں مقبول و منظور فرما۔ بالخصوص اللہ پاک تیری بارگاہ بے نیاز میں، بارگاہ سمدیت میں ملتجی ہیں ہمارے عظیم لیڈر سید علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے بہرمند فرما۔ قیامت کے روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرما۔ اللہ پاک ان کو علیین میں اعلیٰ و رفع مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک انہوں نے مجاہدین کے لیے، جہاد کشمیر کے لیے جو کاوشیں کی، ان کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں مقبول و منظور فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کے مشن کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مجاہدین کے یا اللہ پاک ان کے شہادتوں کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں مقبول و منظور فرما۔ اللہ پاک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اللہ پاک کشمیر کے ہمارے بھائیوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے شہداء کے خون کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں قبول و منظور فرما۔ ہمارے نوجوانان میں یا اللہ پاک جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا فرما۔ اللہ پاک ہمیں سچائی اور عقیدت عطا فرما، للہیت عطا فرما۔ اللہ پاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک ہماری جملہ دعاؤں کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں مقبول و منظور فرما۔ جملہ شرکاء جنازہ کا یا اللہ پاک یہاں آنا اپنی بارگاہ بے نیاز میں مقبول و منظور فرما۔ اللہ پاک ہماری نسلوں کو یا اللہ پاک جہاد کے لیے، کشمیر کے جہاد کے لیے یا اللہ پاک اپنی جانیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ
یا اللہ پاک ہمارے بھائی بیمار ہیں ان کے لیے تمام شرکا یا اللہ پاک ان کے لیے دعائی شفا کرتے ہیں، یا اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو احباب بھی دل میں جو دعائیں لیے ہیں یا اللہ پاک سب کی دعاؤں کو مقبول و منظور فرما. یا اللہ پاک اس عظیم لیڈر کی ہمیں نماز جنازہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی. یا اللہ پاک ہمیں یہ سعادت ملی ہے، یہ سعادت ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں توشہ بنا. یا اللہ پاک یہ ہمارے لیے آخرت کا خزینہ بنا. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام احباب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم دن کے بعد تعزیتی ریفرنس رکھیں گے اور تمام احباب کو ہم اس میں شرکت کی دعوت دیں گے. بہت شکریہ. ٹھیک